أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا صدق اللہ العظیم۔ برادران محترم، عزیزان گرامی قدر، میرے معزز و مکرم دینی اسلامی بھائیوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم کی ایک اہم سورت سورۃ الکہف کی چند آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے قرآن کریم کی سب سے پہلی سورت سورہ فاتحہ سے متعلق بہت ساری باتیں سنی اور اس کی تفسیر کا سلسلہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے عافیت کے ساتھ ختم ہوا۔ دور حاضر کے حساب سے اور آئے دن پیدا ہونے والے فتنوں کے پیش نظر سورۃ الکہف کا سلسلہ شروع کیا گیا ہے۔ یہ بھی قرآن کریم کی ایک اہم سورت ہے۔ الکہف کے معنی ہوتے ہیں غار، چونکہ اس سورت کے اندر اصحاب الکہف کا ذکر ہے، غار والوں کا ذکر ہے، ان کا واقعہ بیان کیا گیا ہے، اس لیے اس سورت کو سورۃ الکہف کہا جاتا ہے۔ یہ سورت مکی ہے، اس میں 12 رکوع ہیں اور 110 آیتیں ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعدد فضائل صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے سامنے بیان فرمائے، اور یہی فضائل رہتی دنیا تک آنے والے ہر انسان کے لیے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف اسی طرح پڑھی جس طرح نازل ہوئی ہے، بغیر کسی کمی کے، مکمل تجوید کی رعایت کے ساتھ، تو کل قیامت کے دن جب وہ اٹھے گا تو جس جگہ اس نے سورہ کہف پڑھی ہوگی وہاں سے لے کر مکہ تک نور ہی نور ہوگا، روشنی ہی روشنی ہوگی۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ جس نے جمعہ کے روز سورہ کہف پڑھی تو اس کے پیر سے لے کر آسمان کی بلندی تک نور ہی نور چھا جاتا ہے، اور یہ نور کل قیامت کے دن اس کو فائدہ دے گا، اس کے راستے کو روشن کرے گا، اور 2 جمعہ کے درمیان اس سے جو چھوٹے چھوٹے گناہ ہو گئے ہیں اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیں گے۔ اسی طرح متعدد فضائل روایات میں وارد ہوئے ہیں۔ ویسے اس سلسلے میں جو روایتیں وارد ہوئی ہیں، بعض محدثین کا کہنا ہے کہ یہ روایتیں ضعیف ہیں، کمزور درجے کی ہیں، لیکن فضیلت کے سلسلے میں جب کمزور اور ضعیف قسم کی حدیث بھی آ جاتی ہے تو محدثین کے یہاں اس کو قبول کیا جاتا ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ جس نے سورہ کہف کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کر لی تو اللہ تعالیٰ
اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ بعض روایات میں ہے کہ جس نے سورہ کہف کی آخری 10 آیتیں پڑھ لی اور دجال نکل گیا تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا۔ اسی طرح مسلم شریف کی روایت میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص بھی دجال کو پا لے تو اس کو چاہیے کہ وہ اس کے سامنے سورہ کہف کی ابتدائی آیتیں پڑھے، تو دجال اس کو نقصان نہیں پہنچا سکے گا۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ صحیح روایت میں ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے ڈینجر اور اس سے خطرناک فتنہ کبھی نہیں آیا، اور قیامت تک ایسا خطرناک فتنہ نہیں آئے گا۔ دجال کا فتنہ، اس کی خطرناکی کو ہم اس سے معلوم کر سکتے ہیں کہ خود سید الاولین والآخرین، میرے اور آپ کے آقا سرکار دو جہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ جب نماز پڑھا کرو تو نماز میں آخری رکعت میں جو تشہد ہوتا ہے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، اس سے فارغ ہو کر 4 چیزوں سے پناہ طلب کیا کرو۔ ایک، جہنم کے عذاب سے، نمبر 2 قبر کے عذاب سے، نمبر 3 دنیا اور زندگی اور موت کے فتنے سے، اور نمبر 4 مسیح دجال کے فتنے سے، اس کے شر سے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جیسی اہم عبادت میں اس سے پناہ کرنے کے لیے کہا۔ یہ بڑا ڈینجر فتنہ ہے، بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ تو سورہ کہف کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کو پڑھے گا، اس کی ابتدائی 10 آیتیں یا آخری 10 آیتیں یا اس کی کچھ آیتوں کو حفظ کر لے گا یا اس کو پڑھنے کا اہتمام کرے گا، تو اللہ تعالیٰ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے، اور اس کے پڑھنے کی وجہ سے ایک ایسی روشنی حاصل ہوگی جو کل قیامت کے دن جب ہر کسی کو روشنی کی ضرورت ہوگی، یہ روشنی اس کو فائدہ دے گی۔ اسی طرح ایک روایت یہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے کہ دجال کے نکلنے سے پہلے دنیا کے اندر بہت سارے فتنے جنم لیں گے، جن کو آج کل ہم دجالی فتنے کہتے ہیں۔ اور فتنوں کا حال ایسا ہوگا کہ حق کو باطل قرار دیا جائے گا، باطل کو حق قرار دیا جائے گا۔ روایت میں صراحت ہے کہ سچے کو جھوٹا اور جھوٹے کو سچا قرار دیا جائے گا، امانت دار کو خیانت کرنے والا کہا جائے گا اور خیانت کرنے والے کو امانت دار کہا جائے گا۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے اہم معاملات میں، نازک معاملات میں روی بیزہ گفتگو کریں گے، ان کی بات سنی جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا کہ روی بیزہ کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ قوم کے فاسق و فاجر لوگ، کھلے عام گناہ کرنے والے لوگ، معمولی قسم کے لوگ اہم معاملات کے اندر گفتگو کریں گے، ان کی باتوں کو سنا جائے گا، اور اعلیٰ قسم کے لوگ، سچے امانت دار، ان کی کوئی بات نہیں سنے گا۔ یہ دجال کے نکلنے سے پہلے اس طرح کے فتنے اس دنیا میں آئیں گے۔ اور جیسے میں نے آپ کو کہا کہ یہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ دجال کے معنی یہ ہوتے ہیں دجل اور فریب، دھوکہ، مکاری، عیاری، چال چلنا، پروپیگنڈے کرنا، سازشیں کرنا۔ دجال ایک انسان ہے، لیکن اس کے آنے سے پہلے اس کے ساتھ رہنے والے کچھ لوگ اس کے مشن پر چلتے ہوئے کچھ فتنے دنیا میں پیدا کریں گے۔ اور روایات میں صراحت ہے کہ جب وہ نکلے گا تو یہود کی ایک بڑی جماعت اس کے ساتھ ہوگی، اس کے جھنڈے تلے جمع ہو جائے گی، اس کا ساتھ دے گی۔ اور آج کل بھی یہود، اگر آپ اخبار کا مطالعہ کرتے ہوں اور سوشل میڈیا پر آپ کی نظر ہو تو ایسا معلوم ہو رہا ہے کہ وہ اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی بڑی تیاری کر رہے ہیں کہ ہمارا مسیحا آنے والا ہے۔
اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جو تصرفات ہوں گے اس کو بھی بعض روایات میں بیان فرمایا۔ چنانچہ ایک کتاب ہے ابو نعیم بن حماد رحمۃ اللہ علیہ کی الفتن کے نام سے، اس میں بعض اس طرح کی روایات کو بیان کیا گیا ہے، اور بھی دیگر کتب احادیث میں دجال جب نکلے گا تو وہ کیا کیا کارنامے انجام دے گا اور کس طرح لوگوں کو گمراہ کرے گا، اس طرح کی مختلف باتیں بیان کی گئی ہیں۔ بعض باتیں میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اس میں سے ایک بات تو یہ ہوگی، حضرت اسماء بنت یزید انصاریہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ اس کے فتنوں میں سب سے خطرناک فتنہ یہ ہوگا کہ وہ آئے گا، ایک دیہاتی کے پاس جائے گا اور اس کو جا کر کہے گا کہ تیری جو اونٹنی مر گئی ہے، اگر میں اس کو ابھی زندہ کر دوں تو تو مجھے اپنا رب نہیں مان سکتا؟ تو وہ دیہاتی کہے گا کیوں نہیں، میں تجھے اپنا رب مان لوں گا، اپنا خدا بنا لوں گا تجھے۔ فوراً وہ اپنے شیطانوں کو حکم دے گا اور اس کی اونٹنی زندہ ہو جائے گی۔ روایت میں صراحت ہے کہ پہلے جو اس کی اونٹنی تھی اس سے اچھی حالت میں آئے گی، دودھاری ہوگی، پیٹ بھرا ہوا ہوگا، سامنے والا دیکھ کر فوراً پھسل جائے گا۔ اسی طرح ایک شخص کے پاس آئے گا جس کے باپ کا انتقال ہو گیا ہوگا، جس کے بھائی کا انتقال ہو گیا ہوگا، اس کو آ کر کہے گا کہ ابھی بھی تو مجھے اپنا رب نہیں مانتا، کیا میں تیرے سامنے تیرے باپ کو زندہ کر دوں، تیرے بھائی کو زندہ کر دوں؟ اگر میں ایسا کر دوں تو مجھے اپنا رب مان لے گا؟ وہ کہے گا بلا، کیوں نہیں۔ فوراً اس کے جو شیاطین ہوں گے وہ اس کے باپ کی شکل میں آ جائیں گے، اس کے بھائی کی شکل میں آ جائیں گے، اور آدمی اس طرح دیکھ کر گمراہ ہو جائے گا۔ یہ بات اسماء بنت یزید انصاریہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے سامنے بیان فرمائی۔ ہمیں بڑا خوف محسوس ہوا اور ہم آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیکھا تو پوچھا کیا ہوا؟ حضرت اسماء فرماتی ہے کہ ہم نے کہا کہ ہم کو تو ایسا لگ رہا ہے کہ ابھی ہمارا دل نکل جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر میری موجودگی میں وہ نکل گیا تو میں تم سب کی طرف سے کافی ہو جاؤں گا، اس کا مقابلہ کروں گا، اور اگر میں دنیا سے رخصت ہو گیا اور اس کے بعد وہ نکلا تو اللہ تعالیٰ ہی ہر مومن کی مدد کر سکتا ہے۔ تو یہ دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے۔ آج کل دنیا کے اندر جتنی بھی چالیں چلی جا رہی ہیں، یہود کی جانب سے، نصارہ کی جانب سے، صلیبی اور صہیونی جنگ جس کو کہتے ہیں، مختلف محاذات پر یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ کہیں مسلمانوں کو دبانے کی کوشش کی جا رہی ہے تعلیمی لائن سے، ایجوکیشن کی لائن سے، کہیں پر فتنہ ہے مالی اعتبار سے، غذائی اعتبار سے، کہیں پر کلچر اور ثقافت کے اعتبار سے مختلف پروپیگنڈے اور مختلف سازشیں کی جا رہی ہیں۔ ان سب میں سب سے بڑا کردار یہودی اور نصرانی مشنریز کا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ سب دجالی فتنوں کا مظہر ہے۔ یہ سب چیزیں بتلا رہی ہیں کہ دجال کا خروج اور دجال کی آمد اب بہت قریب ہو چکی، اور مختلف کتابیں اس پر لکھی جا چکی۔ کیا کیا کھیل کھیلے جا رہے ہیں، کیا کیا سازشیں کی جا رہی ہیں، اور کس طرح لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، اور کس طرح خصوصاً مسلمانوں کے اوپر دباؤ ڈالا جا رہا ہے۔ خود ہندوستان کے اندر دیکھ لیجیے کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ کبھی طلاق کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، کبھی حجاب اور پردے کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، اور نہ معلوم کیا کیا چیزیں ہو رہی ہیں۔ آزادی رائے کا مسئلہ اٹھایا جاتا ہے، عورتوں کی آزادی کا مسئلہ چھیڑا جاتا ہے، حریت، کسی انسان کو قید و بند میں نہ رکھا جائے، ہر ایک کو آزادی دی جائے، یہ راگ گایا جا رہا ہے۔ یہ سب دجال کے فتنوں کا مظہر ہے۔
یہ جو صورت ہے، جیسے میں نے آپ کے سامنے کہا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم دجال جیسے عظیم اور خطرناک فتنے سے بچنا چاہتے ہو تو اس صورت کا اہتمام کر لو، خصوصاً جمعہ کے روز اس کو پڑھنے کا اہتمام کرو۔ اور جیسے بعض روایات میں ہے کہ اس کی ابتدائی 10 آیتیں حفظ کرو، آخری 10 آیتوں کے پڑھنے کا اہتمام کرو۔ میں نے بعض مشائخ کو دیکھا کہ وہ روزانہ سورہ کہف کی تلاوت کرتے ہیں، صرف جمعہ نہیں۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم سے جمعہ کے دن بھی نہیں پڑھی جاتی۔ بعض مشائخ کو میں نے دیکھا، میرا خود کا تجربہ ہے، میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ وہ روزانہ سورہ کہف کے پڑھنے کا اہتمام کرتے ہیں۔ فتنوں سے کیسے بچا جائے، اس صورت کے اندر اس کا علاج بتلایا گیا ہے۔ اس میں جو واقعات بیان کیے گئے ہیں اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہم فتنوں سے کیسے محفوظ رہ سکتے ہیں، کیسے کیسے فتنے دنیا میں وجود میں آ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسا حال ہوگا کہ ایک انسان صبح میں مومن ہوگا، شام میں کافر ہو جائے گا، شام میں مومن ہوگا، صبح میں کافر ہو جائے گا۔ اس کو اپنے ایمان کی کچھ نہیں پڑی ہوگی، محض دنیاوی نفع کی خاطر اپنے ایمان کا وہ سودا کر بیٹھے گا۔ تو اس طرح کے فتنوں کے زمانے میں یہ جو صورت ہے وہ ایک سد سکندری کی حیثیت رکھتی ہے اور بہت بڑا یہ تعویذ ہے، بہت بڑی حفاظت کا ذریعہ ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس صورت کے پڑھنے کا اہتمام کریں اور اس کے جو معنی، اس کا جو ترجمہ آپ کے سامنے بیان کیا جائے گا اسے ہم دھیان سے سنیں، اس کی تعلیم گھروں کے اندر کریں، اپنے گھر کی عورتوں کو اس کی تلاوت کا اہتمام کرائیں تاکہ ہم بھی دجال کے فتنے سے محفوظ رہیں اور ہماری نسلیں بھی دجال کے فتنوں سے محفوظ رہیں۔ عبید بن عمیر لیثی کی روایت میں ہے کہ دجال جب نکلے گا تو ایسا حال ہوگا کہ بعض لوگ اس کا ساتھ صرف اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے دیں گے، اس کے مال سے فائدہ اٹھانے کے لیے، اس کے پاس جو غذائیں ہوں گی اس کو کھانے کے لیے، اور وہ کبھی بنجر زمین کے اندر سبزہ اگائے گا، آسمان کو حکم دے گا تو وہ بارش برسائے گا، وہ تصرفات اس کے پاس ہوں گے۔ تو جو جو چیزیں اس کے پاس ہوں گی لوگ اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہی اس کا ساتھ دیں گے۔ ایسا حال آ جائے گا اور ایسا وقت آئے گا، ورنہ روایات میں ہے کہ اس کے سر کے اوپر کافر لکھا ہوگا، کافارہ لکھا ہوگا۔ جس کے دل کے اندر ایمان کا نور ہوگا، ایمان کی رمق ہوگی، وہ فوراً پڑھ لے گا، اور جیسے جیسے وہ یہ تصرفات کرے گا ایک مومن فوراً سمجھتا جائے گا کہ یہ دجال ہے، اس سے بچنا چاہیے، یہ دجال ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ مردہ کو زندہ کر دے گا، فوراً سمجھے گا یہی تو دجال ہے جس کی خبر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ تو اس کے تصرفات سے ایک مومن اس سے اور دور بھاگتا جائے گا، اور جس کے دل کے اندر ایمان کی تھوڑی سی بھی کمی ہوگی، اللہ تعالیٰ میری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، وہ فوراً اس کی جال میں پھنس جائیں گے، اور جو اس کی جال میں پھنس گیا وہ گمراہ ہو گیا، جس نے اس کو رب مان لیا وہ گمراہ ہو گیا، اس نے اپنے لیے جہنم کا سودا کر لیا۔ بہرحال دجال کا فتنہ بڑا خطرناک فتنہ ہے، اور اس سے حفاظت کے لیے سورہ کہف اکسیر کی حیثیت رکھتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے پڑھنے کا اہتمام کریں۔ اسی صورت کا ہم نے یہ مبارک سلسلہ شروع کیا ہے۔ اس کی جو چند آیتیں میں نے آپ کے سامنے شروع میں پڑھی ہیں اس کا ترجمہ آج کی اس مجلس میں کرنے پر اکتفا کرتا ہوں، آئندہ انشاءاللہ ہم اس کے معنی سنیں گے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے اپنے بندے پر کتاب نازل کی، وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا، اور اس میں کوئی خامی نہیں رکھی، کوئی کمی نہیں رکھی، قَيِّمًا لِيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِّن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا، ایک سیدھی کتاب جو اس نے محض اس لیے نازل کی ہے کہ لوگوں کو اپنی طرف سے ایک سخت عذاب سے آگاہ کریں، متنبہ کریں، اور جو ایمان لے آئے ہیں اور اچھے اعمال کرتے ہیں ان کو خوشخبری دیں کہ ان کے لیے اللہ کے یہاں اچھا بدلہ رکھا ہوا ہے، اچھا ثواب رکھا ہوا ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا۔
اور ان لوگوں کو آگاہ کریں جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیٹا بنا رکھا ہے۔ اس بات کا علمی ثبوت نہ ان کے پاس ہے نہ ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ کتنی ہی سنگین بات ہے جو وہ اپنے منہ سے نکالتے ہیں یا جو ان کے منہ سے نکل رہی ہے۔ ان یقولون الا کذبا، جو کچھ وہ کہہ رہے ہیں وہ جھوٹ کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دجال کے فتنے سے ہماری اور ہماری نسلوں کی حفاظت فرمائے، اور سورہ کہف کی تلاوت کا ہم سب کو اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم۔ اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا وشفاء من كل داء۔ اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع ونفس لا تشبع وعين لا تدمع ودعاء لا يستجاب له۔ مولا کریم ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما یا اللہ، ہمیں اپنی محبت نصیب فرما یا اللہ، غیروں کی نفرت ہمارے دلوں میں پیدا فرما یا اللہ، ہمارے دل کو تیری یاد سے سرشار فرما، ہماری زبان کو تیرے ذکر سے تر فرما، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا سچا پکا اتباع نصیب فرما یا اللہ، دنیا کی بھی خیر نصیب فرما، آخرت کی بھی خیر نصیب فرما یا اللہ، ہر قسم کے فتنے سے ہماری حفاظت فرما، مال کے فتنے سے حفاظت فرما، مال کے فتنے سے حفاظت فرما، عورتوں کے فتنے سے حفاظت فرما، دجال جیسے عظیم اور خطرناک فتنے سے حفاظت فرما، ہماری بھی حفاظت فرما، ہمارے آباء و اجداد کی بھی حفاظت فرما، ہماری نسلوں کی حفاظت فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ہمارا مددگار ہو جا، تو ہمارا کارساز ہو جا یا اللہ، امت محمدیہ پر رحم فرما، امت کی ذلت کو عزت سے بدل دے، امت کی گمراہی کو ہدایت سے بدل دے، امت کی ہدایت کے فیصلے فرما دے، ایمان کی باد بہاری چہار دانگ عالم میں چلا دے یا اللہ، ایمان کی اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے ہمیں قبول فرما لے، تیرے کلیمے کو چہار دانگ عالم میں بلند فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے مدارس کی حفاظت فرما، مکاتب کی حفاظت فرما، تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، اور ان مراکز اور مکاتب میں کام کرنے والوں کی حفاظت فرما اپنے فضل و کرم سے یا اللہ، تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے یا اللہ، تو ہمیں اپنی محبت نصیب فرما دے، تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا پکا عشق اور تعلق نصیب فرما دے یا اللہ، ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما یا اللہ، ہمارے مرحومین کی مغفرت فرما۔ مولا کریم جہاں کہیں مسلمان پریشان حال ہیں، اپنے فضل و کرم سے ان کی پریشانیوں کو دور فرما یا اللہ، عالم اسلام میں بڑے سنگین حالات ہیں یا اللہ، مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، پیٹا جا رہا ہے، ظلم و ستم کی چکی میں پیسا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو گولیوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، تلوار کی نوکوں پر اچھالا جا رہا ہے، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ تو ان کی کفالت فرما، ان پر رحم اور شفقت کا معاملہ فرما، اپنے خصوصی کرم کا معاملہ فرما۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہم تمام پر رحم فرما یا اللہ، جہاں کہیں مسلمانوں کے خلاف پروپیگنڈے کیے جا رہے ہیں، سازشیں کی جا رہی ہیں، پلان بنائے جا رہے ہیں، اپنے فضل و کرم سے یا اللہ ان کی سازشوں کو ناکام فرما یا اللہ، ان کے پروپیگنڈوں کو خاک میں ملا دے، اور اگر ان کے حق میں تو نے ہدایت نہ لکھی ہو تو یا اللہ، تیری پاکیزہ زمین کو ان سے پاک و صاف فرما دے یا اللہ، ان کا خاتمہ فرما دے، ان کے گھروں کا خاتمہ فرما دے یا اللہ، ان کو روئے زمین سے نیست و نابود فرما دے، اسلام کا بول بالا فرما دے۔ مولا کریم اپنے فضل و کرم سے ہمیں اخلاص و للہیت عطا فرما، تواضع پیدا فرما، مولا کریم عاجزی اور انکساری ہماری زندگی کے اندر پیدا فرما دے، تکبر اور نخوت، کبر اور پراؤڈ جیسی بھدی اور گندی بیماری سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ، ہمارے دلوں کو پاک و صاف فرما، مصفہ اور مزکہ فرما یا اللہ، حسد سے، کینے سے، کپٹ سے، عداوت سے، دشمنی سے ہمارے دل کو مصفہ اور مزکہ فرما یا اللہ، ظاہری بیماریوں سے بھی حفاظت فرما، باطنی بیماریوں سے بھی حفاظت فرما۔ مولا کریم تیرے پیارے رسول نے جو کچھ بھی خیر مانگی ہے وہ تمام خیر ہم سب کو نصیب فرما، اور جن شرور و فتن سے پناہ چاہیے ہے ان شرور و فتن سے ہم سب کی اور پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما۔ ہم نے جو مانگا وہ بھی عطا فرما، ہم نے اپنی حیثیت سے مانگا ہے تو اپنی شائن شان عطا فرما۔ مولا کریم ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں تیرے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل میں مقبول و منظور فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔